अस्सलाम वालेकुम। आई होप दीनी कल के सारे व्यूवर्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम तहज्जुद के बारे में बात करने वाले हैं। तहज्जुद के दो नफिल तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि देखें इस चीज़ में हम जितना आगे बढ़ें, जितनी कोशिश करें, उतना अच्छा है, हमारे खुद के लिए भी अच्छा है। और अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह के करीब तो हम हो ही जाते हैं। ये ऐसा वक्त है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ, मुश्किलें चल रही हैं, आप किसी से ना कहें और गिव अप तो बिल्कुल ना करें। देखिए, हम ना बहुत जल्दी मुश्किलों से घबरा जाते हैं और कोशिशें करके हम ये सोचने लगते हैं कि बस अब हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि अब हमसे नहीं हो रहा है और हमारी एक हार हो जाती है, हर तरफ से थक जाते हैं, तब अल्लाह सुब्हान व तआला हमें देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। पता है क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि ये जो मेरा बंदा है, जो अब बस गिव अप करने वाला है, अब तो उसकी ज़िंदगी बदलने का वक्त आया है। और वो होता है ना कि जब हम बिल्कुल किसी मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं और बस पहुंचने से एक कदम पहले ही हमने हार मान ली होती है, तो हार नहीं माननी है, क्योंकि मोमिन कभी मायूस नहीं होता। और मायूसी का मतलब ये नहीं, देखिए जैसे हम सभी सैड फील करते हैं, हम सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ऐसा होता है कि कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन उस मायूसी को अपने ऊपर इतना हावी कर लेना कि आगे ना बढ़ना और दोबारा खुद को ये रिमाइंड ना करवाना कि हमारा रब कौन है, हमारा किस रब से वास्ता है और हमें हार नहीं माननी है। अल्लाह अगर हमें आज तक यहाँ तक लाया है, इतना नवाजा है, हमारी मुश्किलों को संभाला, हमें संभाला, हमारे गुनाहों पर, ऐबों पर पर्दा डाला, हमसे इतनी मोहब्बत करी, तो क्या वही रब, वो क्या आपको आगे नहीं संभालेगा? बिल्कुल संभालेगा। यही यकीन जैसे हमें अपने माँ बाप पर होता है, उससे कहीं ज़्यादा अपने रब पर, अपने अल्लाह पर रखना है और उससे दोस्ती करनी है। और उससे तो दोस्ती करना सबसे ज़्यादा आसान है। जब हमारी माँ भी रूठ जाती है ना, तो उसको भी मनाना एक वक्त मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस दोनों जहाँ के बादशाह को मनाना बहुत 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 आसान होता है। और उसके लिए क्या चाहिए? एक आंसू, एक सिंसियर रिपेंटेंस, दिल से किया गया पछतावा, सच्चे दिल से तौबा और उससे बातें, उसको अपने दिल का हाल बताना, और वो मान जाता है। एक वही तो ज़ात है जो हमारा इंतज़ार करती है, हमें बुलाती है, लेकिन ये तो हम ही हैं ना जो उसे इग्नोर कर देते हैं। और पता है क्या? उसे इग्नोर करने के बाद भी अल्लाह हमें बुलाता है, इंतज़ार करता है, कहता है आ जाओ मेरे बंदे मेरे पास, तुम चल कर आओगे मैं दौड़ कर आऊँगा, लेकिन आओ तो सही। इसी तरह से हमारा रब हमें कैसे बुलाता है, कैसे हमें पुकारता है कि मेरा बंदा जब आएगा मैं उसके लिए जब हाजिर हूँ, मेरा बंदा जब तौबा करेगा मैं उसकी तौबा कबूल करूँगा, मेरा बंदा जब मेरी तरफ चल कर आएगा मैं उसकी तरफ दौड़ कर आऊँगा, क्योंकि उसको यकीन होता है कि मेरा बंदा आएगा, वो हमारे इंतज़ार में है। हम ही तो हैं जो उससे दूर जाते हैं। देखें, जैसे हमारी बॉडी की एक ग़िज़ा होती है ना, हम उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, हवा देते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, तो उसी तरह से हमारी सोल, हमारी रूह की भी ग़िज़ा होती है। और जब हम अपनी रूह को वो ग़िज़ा, अल्लाह का ज़िक्र नहीं देते, तो वो बेचैन होती है, परेशान होती है। हम कहते हैं कि सब कुछ है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत बेसुकूनी है। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब अल्लाह से बात करते हैं, तो एक अलग ही इत्मीनान, एक अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि रूह को उसकी ग़िज़ा मिल जाती है। और बेशक ये तो कुरान में है कि जो दिलों का सुकून है वो अल्लाह के ज़िक्र में ही है, और हम उससे ही उसको महरूम कर देते हैं, खुद परेशान होते हैं। तो हमें ही बस कोशिश करनी है, एक कदम बढ़ाना है। अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है और वो आपके किसी गुनाह को नहीं देखता है जब आप उसकी तरफ तौबा करके जाते हो। कुछ आपको रिमाइंड नहीं कराता। वो ऐसी ज़ात है, उसकी मोहब्बत ऐसी है कि अगर आपको सब छोड़ जाएं, वो खुद कहता है तुम पूरी दुनिया को देख लो, सबकी मोहब्बतों को देख लो। तो जब हम उसके पास जाते ना, हमें खुद ये रियलाइज़ हो जाता है कि सच में अल्लाह तेरे सिवा कोई भी नहीं है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई शख्स मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लोग बहुत हैं, बहुत साफ़ हैं, लेकिन असल हकीकत यही है कि दुनिया का कोई रिश्ता आपके साथ इतना लॉयल, इतना वफ़ादार और इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितना आपका रब आपसे करता है। और अगर उसने आपको तहज्जुद का इन्विटेशन दे दिया है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ हम दिल से पढ़ते हैं ना, हमारा दिल करता है, तो ये जो दिल करता है ये अल्लाह का बुलावा है। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, चाहे 2 नफ़िल ही सही, यकीनन अल्लाह चाहता है कि आप उसके करीब हों, उससे बातें करें, अपने दिल का हाल बताएं। और आपकी लाइफ चेंज होने का ये साइन है कि आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं। और स्पेशली जब कोई जवान तौबा करता है
اور خود کو گناہوں سے بچاتے ہوئے چلتا ہے۔ آج کے ٹائم میں تو یہ بہت مشکل ہے، آج کے دور کے فتنوں سے بچاتے ہوئے چلتا ہے اور ان چیزوں سے بچتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ تو جو اس کا بندہ کوشش کرتا ہے نا، دیکھیں ہمیں کوشش ہی تو کرنی ہے نا، کوئی گول اچیو تو نہیں کرنا، اور جب اس کا بندہ کوشش کرتا ہے تو ایسے انسان کو تو ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے، اور کوشش تو کرتے ہی رہنا ہے ہمیں گناہوں سے بچنے کی، بار بار ہر بار خود کو ریمائنڈ کراتے رہیں۔ مشکل ہے، دنیا کی بہت چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ایک ایک چیز چھوڑنا شاید مشکل ہے، لیکن جب آپ اللہ کی طرف بڑھو گے نا، ہر چیز آپ کے لیے آسان ہونے لگے گی، یقین کریں۔ اور ایسا سکون، ایسا اطمینان دل میں آئے گا، ایک عجیب ہی، جو آپ نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ اپنے اللہ سے گناہوں کو چھوڑنا بھی مانگیں گے، آپ اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے لیے آسان کر دے، اور اپنی کوشش میں 100% رہو۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اگر اس چیز سے تو راضی نہیں تو مجھے بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ وہ چیزیں چھوڑ دیں گے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، تو اللہ آپ کو ہر اس ایک چیز سے نوازے گا جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی، جو آپ کے مانگنے سے، آپ کے گمان سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ وہ کر کے تو دیکھیں جو آپ کا اللہ چاہتا ہے، پھر تو وہی ہوگا نا جو آپ چاہیں گے، بلکہ آپ کی چاہت سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم تو خود کے لیے اتنا اچھا نہیں چاہ سکتے، ہم نہیں جانتے چیزیں جتنا ہمارا اللہ جانتا ہے۔ تو آج ہم جو تہجد کی نماز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، وہ بس جلد ہی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تہجد تو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، تہجد نے میری بھی زندگی کو بدلا ہے، سب کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ جو بھی تہجد پڑھتا ہے، آپ اس کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ تہجد نے ہی کہیں نہ کہیں میری زندگی کو بھی بہت بڑا مقصد دیا ہے، جیسے ویڈیوز بنانا، اللہ کی باتیں کرنا۔ میرے پاس خاص کوئی اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو بھی میں پڑھتی ہوں تھوڑا بہت، جیسے کہ کوئی دعا، تو میری بس یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ آگے شیئر کر دوں، لوگوں کو بھی پتہ چلے، لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ سے زیادہ کنیکٹ ہو سکیں لوگ، اور اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ یہ سب قبول کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیوں میں تہجد سے بہت معجزے کرے ہیں، نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو بھی نوازے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اور اپنے فرائض سے ادا ہوں گے، عمل کو بیٹر کرنے کی کوشش کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو ایسی زندگی میں آپ کی چیزیں ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو وہ تہجد کا چھوٹا سا طریقہ یہ ہے، جیسے اکثر لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، کوئی نہیں، اگر آپ اسٹارٹنگ کر رہے ہو تو 2 نفل آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ کو بیسیکلی کیا کرنا ہے، دیکھیں بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سالوں سے نہیں قبول ہو رہی ہوتی، رائٹ؟ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے، ہم گناہوں کی معافی سب سے پہلے نہیں مانگتے ہیں جب بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی تہجد کا وقت ہو تو تھوڑا ٹائم، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، یا جیسی بھی آپ کی سپیڈ ہو، وہ آپ دیکھیں نماز پڑھنے کی، لیکن آرام سے ہی پڑھنی ہے، زیادہ بھاگ دوڑ میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ سکون کا وقت ہے، سکون میں نماز پڑھیں، تاکہ ہماری نماز میں کوالٹی بھی رہے۔ اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ تو ہم 2 نفل نیت کر کے صلاۃ التوبہ کی پڑھیں پہلے، پھر تاکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہمارا دماغ ادھر ادھر نہ بھٹکے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ پاک جانے میں انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو بھی، وہ سب کے سب تو معاف کر دے، اور ہماری زندگی آج سے ایسی کر دے جیسے کبھی گناہ ہی نہ ہوا ہو۔ تو 2 نفل پہلے صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں، دوسرے 2 نفل جو ہوں گے صلاۃ الشکرانے کے۔ کتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنا مانگے نواز رکھی ہیں، کتنی حفاظت اللہ نے کری ہے، کتنی بری چیزوں سے لوگوں سے بچایا ہے، اتنی چیزیں ہمیں نوازی ہیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں، پلس ہم نے سوچی بھی نہیں۔ ہماری صحت سب سے بڑی نعمت ہے، ہماری فیملی سب سے بڑی نعمت ہے، اور بھی کئی چیزیں اگر ہم زندگی میں نوٹس کریں، بلکہ نوٹس بھی نہیں کر پائیں گے جتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو ہم 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، توبہ ہو گئی، شکرانہ ہو گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نوازوں گا، تو جو چیز زیادہ چاہیے اس کا زیادہ شکر ادا کریں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ شکر کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ نوازتے نہیں تھکتا۔ تو یہ 2 نفل پڑھیں۔ تیسرا، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں، اس میں آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں، حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، دعائیں ہیں، باتیں ہیں، سب اللہ سے کہہ دیں۔ تو اس طرح سے ہم سیریل وائز آئیں گے، 2 نفل صلاۃ التوبہ، 2 نفل صلاۃ الشکرانہ، اور 2 نفل صلاۃ الحاجت، ٹوٹل ہو گئے ہیں 6 نفل۔ اب آپ کے من میں یہ سوال آئے گا کہ کتنے دن پڑھنی ہے، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ 21 دن ضرور پڑھیں، آپ کی عادت بن جائے گی، اور یہ آپ کی عادت بن گئی نا، توبہ، شکرانہ، اور پھر آپ کی دعا مانگنا، تو بس پھر ہو گیا کام، منا لیا آپ نے اللہ کو، کر لیا راضی اسے۔ یقین کے ساتھ اگر آپ مانگتے ہیں، گناہوں سے سنسیئرلی توبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے چلتے ہیں، تو یقین کریں تہجد ہی وہ نماز ہے، تہجد ہی وہ چیٹ کوڈ ہے
جس میں پہلے عرش پر اللہ آ کر پوچھتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا. اور کوشش کرا کریں اسپیشلی جب آپ نفلیں پڑھ لیں تو آپ سجدوں میں دعائیں کریں. نماز میں آپ سجدے لمبے کریں کیونکہ سجدے کی حالت میں ہم اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. لمبی لمبی دل سے دعائیں کرنے کی کوشش کرا کریں. ایڈ آن کرنے کی کوشش کیا کریں کہ آج ہم یہ والی دعا مانگیں گے. عربک کی نئی نئی دعائیں سیکھا کریں اور اسپیشلی اللہ کے نام یاد کریں جس سے آپ کی دعا میں اور بھی زیادہ اثر بڑھ جائے گا. تو یہ تھا چھوٹا سا ایک تہجد کی نماز کا طریقہ. اور آپ صرف 2 نفل تہجد کے بھی پڑھ سکتے ہو. اس میں آپ اپنی توبہ، شکرانہ اور اپنی دعائیں ایڈ کر لیں. مطلب جب آپ دعا کرتے ہو 2 نفل تہجد پڑھنے کے بعد اس میں. لیکن اگر آپ کو عادت ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس پیٹرن میں تہجد کی نماز ادا کریں. کم سے کم 21 دن ہماری دعاؤں میں اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ہمیں تو ہمیشہ ایسا کچھ کرتے رہنا ہے جس میں ہمیں اللہ سے قربت اور زیادہ آگے بڑھے، ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہوں. تو اس کے لیے یہ کر کے دیکھیں. خوب اللہ سے باتیں کریں، اسے اپنا دوست بنائیں، روئیں اور اپنی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ہم نے نا اپنے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت بسا لی ہے، انسان کی، چیزوں کی، لیکن نہیں کری تو اللہ سے نہیں کری جس سے کرنی چاہیے تھی. اسی لیے آج زیادہ تر لوگ پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، اینزائٹی میں ہیں. لیکن اگر اللہ سے محبت کر لی، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت دے، اپنے نبی کی محبت دے، بس پھر کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی اور کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس یہی تھا اس ویڈیو میں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیں مجھے، میری فیملی کو. اللہ حافظ.